کراچی کی سیاسی جماعتوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ آپ نے بھی سیاست کو بہت قریب سے دیکھا، تو آپ اگر اتنا ولولہ اپنے اندر رکھتے تھے تو آپ نے نہیں سوچا کہ سیاست کو اگر ہم نے گندا سمجھا ہے، گالی سمجھا، تو ہم نہیں سمجھا ہے نا. ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ سیاست سے دور رہے، سیاست کو گالی تصور کیا، سیاسی جماعتوں میں ویکیوم کریٹ ہوا اور وہ جو معاشرے کے ناسور ہیں ان کو اسپیس ملا. ہم چونکہ خود کو اچھا سمجھ کے باہر رہے اور وہ گٹر تو پھر وہ گندگی سے بھر گیا. تو آپ نے یہ کیوں سوچا کہ آپ نے ایک نیا پلیٹ فارم بنانے سے بہتر نہیں کہ میں کسی پلیٹ فارم پہ جا کے اپنی آواز کو مزید بہتر طریقے سے اجاگر کروں، اور یہ جو شعور ہے، جو ایڈریسی ہیں وہ زیادہ ہوں گے، کوانٹم زیادہ ملے گا، پلیٹ فارم مضبوط ملے گا. یہ کیوں سوچا آپ نے؟ کیسے؟ کون سی سیاسی جماعت؟ جس کراچی میں سر جماعت اسلامی ہے، کراچی میں ایم کیو ایم ہے، کراچی کے پاس اس پارٹی تو خیر چھوڑ دیں، تحریک انصاف کے بعد اچھی خاصی حکومت جماعت تھی. اسلامی ہائے دن تو خود حکومت کا حصہ ہونے کے بعد پروٹیسٹ کر رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. ایک بات مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایم پی ایم این اے کے لیے لڑنا. میں نے کہا پھر کیا کروں گا؟ چلو جیت گئے سیٹ لے لی، کیا کروں گا؟ میں نے کہا واپسی اس کے حکومت کا حصہ بنوں گا. کسی نہ کسی جگہ پہ تو جا کے بیٹھنا پڑے گا نا مجھے. ڈیفینیٹلی اسمبلی کا حصہ بنیں گے. ایسے اسمبلی کا حصہ بن گیا، میں ایک جگہ پہ چوک ہو گیا اور جو اوپر سے پالیسی اترے گی اسی کو مجھے فالو کرنا پڑے گا. اس اواہن کے اندر، اس اسمبلی کے اندر لوگ کپڑے پھاڑ رہے، چیخ رہے، سب کچھ کر رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ بھی تو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں نا کہ کچھ نہیں ہونا. میں جو پبلک کو اویئرنیس یہ دیتا ہوں نا، بولتا ہوں آپ آئے. آج شہر بھر کے اندر، میں بڑی بات نہیں کر رہا، یہ ساری والی بات جب کل چلی، ایک ایشو چل رہا ہے دوبارہ سے، سارے جو بچہ ہے، جس کا بچہ ہے، اس کے حوالے سے جب بات ہوئی، رات کو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، تو میرے پاس، میں روزانہ رات کو لائیو بیٹھتا ہوں میں 1 گھنٹہ، 12 سے 1 یا 11 سے 12. 36,000 لوگ اس وقت آن لائن تھے. فیس بک کے پیج پہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اس میں سے 22,000 لوگوں کے ایک ہی کامنٹس ہیں، بھائی آواز لگائیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، بھائی آواز لگائیں، پروٹیسٹ. یعنی کہ میں نے اویئرنیس دی نا ان کو، لیکن میں نے ان کو یہ بھی سمجھایا پروٹیسٹ ہمارا ڈومین نہیں ہے. وجہ پروٹیسٹ کرنے سے روڈ بند ہوگا، فیملیز ڈسٹرب ہوں گی. ان کا قصور نہیں ہے نا یار. یہی کام کرنا ہے جو نہیں کر رہا اس کے گھر کے باہر بیٹھیں گے. اس واقعے میں کیا روشنی ڈالیں گے آپ کے؟ ایک بچے کو اکوموڈیٹ کرنا، اس کو پھر فائل دینا، پھر فائل واپس لے لینا، یہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں میں، دونوں صورتیں دکھاؤں گا. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ خود وکیل ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمیں قانون اجازت دیتا ہے کہ اس فیملی کو جو ہے ہم پروٹیکٹ کریں گے. جو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ حادثہ ہوا ہے نا، وکٹم ہے، سیکیورٹی دینا پولیس کا کام ہے، ڈپارٹمنٹس کا کام ہے، اور تمام چیزوں کو کرنا. اگر وہ نہیں ہوا تو اس کی کساست دیا جو گورنمنٹ بھرے گی، کیونکہ ان کی لاپرواہی غفلت سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو کرنی چاہیے. جو گورنمنٹ کے کام تھے، اگر پرائیویٹ چیریٹیز یا فاؤنڈیشن وغیرہ کر رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی وعدہ کیا تو اس کو پورا کرنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ احساسات سے نہیں، جذبات سے نہ کھیلیں. آپ نے اس کو ایک چیز دی، صحیح ہے، وہ سچی جھوٹی جو بھی دیا آپ نے، جو بھی واقعے ہوئے، آپ نے نا اس کا دماغ بنا دیا ذہنی طور پہ. میں خود بلڈر ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ مجھے بہت سارے لوگ بولتے ہیں بھائی آپ کینسلیشن میں ڈالیں. میں پتہ ہے کیوں نہیں ڈالتا. میں نے اپنے ہاتھ سے رکشے والوں سے پیسے لیے، جو بورے بھر کر لاتے تھے تو ہاتھ میں مٹی ہوتی تھی. وہ سوچتا یہ تھا کہ یار 10 سال بعد بچوں کی شادی کروں گا. اسی طریقے سے ایک شخص تھا جس کے پاس یہ سوچ آپ نے اس کو دی اور پیچھے سے واپسی لے لی، اور آج آپ کل اس کو فون کر کے اپنے ہوپ ڈیولپ کر دی، امید جگا دی، اپنے کریٹ کر دی. یہی تو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں تو منع کر رہا ہے نا. بالکل صحیح ہے. سورہ مائدہ کے اندر کلیئر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جھوٹے وعدے نہ کرو، اور جو کسی کو مطلب اس طریقے کرتا ہے اس کا ایمان نہیں ہے کوئی. بالکل صحیح ہے. تو یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر برائی اسی وجہ سے ہم شریعت کے اور اللہ کے